Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. دینداری ہے پلس پوائنٹ وہ اچھے خاندان کی لڑکی ہے تو یہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی، لیکن بنیاد جو بنانی ہے وہ صرف اور صرف دینداری کو بنائے، دوسری جو چیزیں ہیں ان کو زائد میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے کے جو لوگ تھے تو وہ دینداری کو کیسے ترجیح دیتے تھے، اس کے متعلق ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ بغداد کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا غریب اور جو ہے مفلسی کی زندگی وہ گزارا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 2-3 دن لگاتار فاقے کرنے پڑے، اور ان فاقوں کے ایام کے اندر ایک دفعہ وہ نہر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو نہر کے پاس سے گزرتے گزرتے اچانک اس کی نظر نہر پر پڑی، تو نہر کے اندر ایک سیب جو ہے تیرتا ہوا جا رہا تھا، ایپل جسے کہتے ہیں، تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے وہ سیب کو دیکھا اور اس نہر میں سے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس نوجوان کو یاد آیا کہ یہ سیب کا جو مالک ہے اس سے میں نے اجازت تو نہیں لی، بغیر اجازت کے میں نے یہ پھل کھا لیا ہے تو یہ تو گناہ ہوا اور کل قیامت میں اس کا حساب مجھے دینا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب وہ جہاں سے نہر بہتی ہوئی آ رہی تھی اسی کے الٹے سمت میں وہ چلتا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک باغ اسے سیب کا نظر آیا، اور وہاں سیب کے ایک درخت کی پھانٹیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسی درخت سے ایک پھل ٹوٹا ہے اور اس نہر میں گرا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد وہ باغ کے جو مالک تھے ان سے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک پھل تھا جو نہر میں بہتا ہوا آیا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہوں، اب یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا جو جرمانہ ہے وہ جرمانہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی بڑے نیک انسان تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے جب اس نوجوان کی نیکی دیکھی تو وہ سمجھ گئے اور یہ سوچا کہ یہ بڑا کام کا نوجوان ہے، تو کہا کہ میں تمہیں معاف تو نہیں کروں گا، البتہ تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کہا آپ جو جرمانہ ادا کہیں میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایک سیب کھانے کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 سال تک تمہیں میرے اس باغ میں غلام کی طرح کام کرنا پڑے گا، یعنی نوکری کرنی پڑے گی۔ تو وہ نوجوان نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 سال تک لگاتار اس نے اس باغ میں نوکری کی، اور جب 10 سال مکمل ہو گئے تو ایک دفعہ وہ باغ کے مالک باغ میں آئے اور آ کر کہا کہ ایک میٹھے درخت کا پھل لے کر آؤ۔ تو وہ نوجوان گیا اور ایک پھل اس نے توڑا اور لا کر پیش کر دیا۔ جب وہ مالک نے کھایا تو بالکل بدمزہ وہ پھل جو تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں میٹھے درخت کا پھل لانے کے لیے کہا تھا، یہ تو بالکل بدمزہ پھل ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ 10 سال تک آپ نے مجھے یہاں جو رکھا تھا وہ صرف ان درختوں کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، یہ چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل بدمزہ ہے۔ میں نے 10 سال کے عرصے میں ایک درخت کا پھل بھی نہیں چھوا ہے، نہیں کھایا۔ تو جب یہ تقوی کا علم انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آخری شرط ہے، یہ شرط کو تم پورا کر دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور وہ شرط بیان کی کہ میری ایک بیٹی ہے جو پاگل ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، اس بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ یہ ایک سیب کھانے کا جو بدلہ مجھے یہاں چکانا پڑ رہا ہے تو یہ تو آسان ہے، لیکن اگر کل قیامت کے دن یہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ ایک سیب مانگے تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو میری نیکیاں اسے دینی پڑیں گی، تو یہ دنیا کا سودا ہے یہ آسان ہے، کل آخرت کا سودا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ تیار ہو گیا اور شادی ہو گئی، ایجاب قبول ہو گیا۔ جب پہلی رات میں یہ نوجوان اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بیوی نہ تو پاگل تھی، نہ اندھی تھی، نہ بہری تھی، نہ جو ہے لنگڑی تھی، مکمل صحیح سالم انتہائی درجہ خوبصورت وہ لڑکی تھی۔ تو یہ سمجھے کہ شاید غلط فہمی ہو گئی، فوراً دوڑے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئے اور اپنے جو ہے سسر سے کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی تو صحیح سالم ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ بچی تو صحیح سالم ہی تھی، لیکن میں نے جو تم سے کہا کہ وہ لڑکی پاگل ہے
وہ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اللہ کی اس درجے عبادت کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور یہ بچی اللہ کی اس قدر عبادت کرتی ہے کہ دوسرے دیکھنے والے اس بچی کو پاگل کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ یہ بچی اندھی ہے، وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی نامحرم کو اس لڑکی نے نہیں دیکھا۔ اور میں نے جو کہا کہ یہ بچی بہری ہے، وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ اور جو لنگڑی ہے، جو میں نے کہا تھا، وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ اس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری وہ بچی تھی۔ تو بہرحال نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد یہ میاں اور بیوی کو جو اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا، اور آج ہم اسی لڑکے کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو والد کے تقوی کا یہ عالم اور والدہ کے تقوی کا یہ عالم، والدہ کی دینداری کا یہ عالم اور والد کی دینداری کا یہ عالم، تب جا کر اتنے بڑے بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو ہے پیدا ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنے لگو تو ایسی صورت میں فظفر بذات الدین، تم اس میں دینداری کو کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to